السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مذہبی ہم آہنگی اور اس کا فروغ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں ریلیجس انٹالرنس خاصی زیادہ بڑھی ہے۔ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں؟ شیعہ سنی فسادات کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کے جو عقیدے ہیں ان کو برداشت کرنے کے بجائے ہم اپنا جو غصہ ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا ہم آج تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے آج دعوت دی ہے وزیر مملکت برائے مذہبی امور جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو، اور آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور مذہبی ہم آہنگی پاکستان میں جو ہے وہ اس کا فروغ عمل میں لایا جانا کس طرح ممکن ہے۔ یہ آج ہم بات کریں گے ان سے، اور آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ ہمیں کالز کیجیے گا، ہمارے نمبرز ہوں گے 922925 اور دوسرا نمبر ہوگا 922045 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سماج سے محروم افراد کے لیے فہیم افتخار، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی تازہ ترین خبریں کیا کیا ہیں، اور سب سے پہلی خبر جو ہے وہ کس حوالے سے ہے۔ پہلی خبر ناظرین، اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ اس مہینے کی 9 تاریخ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پر عام بحث 12 تاریخ سے شروع ہوگی۔ یہ بات اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ارکان کے ایک گروپ کی وزیر اعظم جناب شوکت عزیز سے ملاقات کے دوران سنائی گئی۔ جناب شوکت عزیز نے اس موقع پر کہا کہ آئندہ بجٹ عوام کی بھلائی کا بجٹ ہوگا، اور اس کے ذریعے حکومت کا اصلاحات اور ترقی کا ایجنڈا آگے لے جانے میں مدد ملے گی۔ عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ میں جسٹس افتخار محمد چودھری اور دوسروں کی آئینی درخواستوں کی سماعت آج پھر شروع ہو رہی ہے۔ اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے ملک میں سیاسی ہم آہنگی اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر کے سیاسی تناؤ کی فضا کو ختم کرنے اور ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 3 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے۔ اسلام آباد میں NNI کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ کے بعد ملک کے اندر الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی سطح پر علماء کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ وہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں وفاق المدارس پاکستان سے خطاب کر رہے تھے۔ امام کعبہ نے کہا کہ حکومت اور علماء کے درمیان تعاون نہایت ضروری ہے۔ علماء کو نفاذ اسلام کے لیے حکومت سے تعاون اور حکومت کو علماء سے مشاورت کرنی چاہیے۔ امام کعبہ نے کہا کہ فروعی اختلافات سے بالاتر ہو کر حقیقی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جائیں۔ ایران کے صدر محمود احمدی نژاد نے پھر کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آیت اللہ خمینی کی 18ویں برسی کے موقع پر خطاب میں انہوں نے پھر کہا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ عالمی طاقتوں کی ناانصافی تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران دوسرے ملکوں کے خلاف جارحیت کی کوشش نہیں کر رہا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں امریکہ کے دفاعی نظام کی تنصیب سے ایٹمی تنازع بڑھنے کا امکان ہے۔ ماسکو میں G8 ملکوں کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ دفاعی نظام سے دنیا میں اسٹریٹجک تعاون بھی تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر اپنے پروگرام سے باز نہ آیا تو ہم اپنی سلامتی کے پیش نظر بھرپور جواب دیں گے۔ عراق میں گزشتہ 3 دن میں 14 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق 4 فوجی شمال مغربی بغداد میں ایک کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے۔ سڑک پر 2 مختلف دھماکوں میں 2 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ دیالہ صوبے میں حملوں میں 2 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت بغداد کے ارد گرد مختلف واقعات میں مزید 4 اور نینوا صوبے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری لنکا کے شمالی حصے میں فوج اور باغیوں کے درمیان شدید لڑائی میں 82 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوجی ذرائع کے مطابق لڑائی 5 گھنٹے جاری رہی۔ مرنے والوں میں 30 فوجی اور 52 تامل باغی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 میچوں کی رگبی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے فیصل آباد اور اسلام آباد میں کامیابی حاصل کی، جبکہ گوجرانوالہ میں کھیلا گیا
मैच भारत ने जीता था। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई सरहद में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी खबरें अभी तक की अहम तरीन, और ख़बरों के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो एक सिलसिला है, आपको मालूम है अल्लामा इकबाल का, वो आज चंद अशार इसी मजहबी हम आहंगी और हमारी जो असल हकीकत है आजकल जिस तनज़ुली का हम शिकार हैं, उस हवाले से चंद अशार जवाब शिकवा से मैंने मुंतखब किए हैं, वो पेश खिदमत हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। आगे जाकर फरमाते हैं कि मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कौन है तारिक आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शिआरे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़ सलफ़ से बेजार, क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़िज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया ख़ां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख़ौर हुए तारिक कुरान होकर। आगे जाके फिर फरमाते हैं कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। और फिर आखिर में फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, ये चंद अशार जवाब शिकवा से मैंने मुंतखब किए, और आज के टॉपिक के हवाले से ताकि हम इसका ज़रा इसी बैकग्राउंड में और इसी तनाजुर में तज्ज़िया कर सकें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो आजकल की हालात हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक रिलीजियस इम्पेशेंस जो कि दीन हमें सिखाता है कि आप एक दूसरे के साथ बाहमी, जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं कि जज्बे बाहम के साथ ज़िंदगी गुजारें, वो आज हमें महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, आज इसका हम तज्ज़िया करेंगे, और इस तज्ज़िये की खातिर हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप कैसे हैं? नाइस टू सी यू अगेन। आमिर साहब, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक मजहबी हम आहंगी के हवाले से, और आपका चूँकि आजकल ताल्लुक़ भी उसी वजारत से है, और फिर आप उन लोगों से आजकल डायरेक्टली आप उनके साथ जज्बे बाहम की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आज तज्ज़िया करना चाहते हैं कि क्यों हम इतने इम्पेशेंट हैं, क्यों हमारी सोसाइटी में इतनी रिलीजियस इनटॉलरेंस है, क्या वजह है, सबसे बड़ी रुकावट आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मोहब्बत और प्यार से आपने यहाँ पर मदऊ किया, और एक बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी मौजू जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, हालात का तकाज़ा भी है, और एक उम्मीद भी इसी मौजू से वाबस्ता है। ये जो आपने फरमाया है बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे दरमियान अदम बर्दाश्त, जहाँ बर्दाश्त ख़त्म होती है वहाँ पर
انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے اور اس کا شعور جو اسے منظر کشی اس کے سامنے کر کے جو مناظر دکھا رہا ہے، وہی مناظر حقیقت کا روپ اختیار کر لیں اور وہ کسی پر مسلط کر دیں، اور اس کی مسلط کردہ سوچ کو سب کی سوچ قرار دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے چشمے سے، اپنی اینک سے جو منظر دیکھتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ اسی منظر کو من وان قبول کر لیا جائے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری ہی طرح اینک لگا کے اپنی آنکھوں سے کوئی اور منظر دیکھ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے منظر کی خامی کو اس کے مطابق دور کر دیں، اور اسے یہ چاہیے کہ وہ ہمارے منظر کی اچھائی کو قبول کر لے۔ یہ ہے برداشت۔ جب برداشت ختم ہوتی ہے، جب تحمل اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے، دیکھیے قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ اگر کوئی اسے صحیح طرح سے، یعنی اس کی تعلیم کو، اس کے قرآن صرف امام کعبہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا ماشاءاللہ شیخ عبد الرحمن السدیس، ان کا لحن کیا داؤدی، خوبصورت محافل جا رہی ہیں آج کل، جی ہاں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت لحن عطا کیا ہے، بڑی پیاری آواز ہے، 25 برس سے مسجد حرام کے وہ امام ہیں، اور 29ویں اور 27ویں شب کو جس طرح وہ دعا کراتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی امام مسجد حرام نے کہ قرآن پاک کوئی طاق پر جزدان میں لپیٹ کے رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی قرآن میں تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، شعور والوں کے لیے نشانیاں ہیں، فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اسی میں ایک بڑی ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم صبر اور صلاۃ سے اللہ کو پکارو، اس سے مدد حاصل کرو، مگر اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے نص قرآنی کہ آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ کوئی اگر اپنے عقیدوں کے نیزے آپ کے دل میں اتار رہا ہے تو اسے اس طرح سے آپ پیش کیجئے کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ تو تھوڑا سا صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کچھ اس کی سنیے، کچھ اپنی سنائیے، کچھ قائل کرنے کی کوشش کیجئے، کچھ قائل ہو جائیے۔ یہی دنیا کا تقاضا ہے، یہی ہر نبی کو 4 بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو انسان کے لیے ہیں وہ بھیجا گیا، اور یہ قرآن میں موجود ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی تزکیہ نفس کا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیان کرنی ہیں، پھر تزکیہ نفس کرنا ہے، پھر کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ تو اس لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ تو تزکیہ نفس ہے جناب۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جب تک آپ میں برداشت نہیں ہوگی، جب تک آپ میں صبر نہیں ہوگا، جب تک آپ اپنے آپ کو درست سمجھنا نہیں چھوڑیں گے، عقل کل سمجھنا نہیں چھوڑیں گے، کسی اور کی بھی سننا چاہیں گے، تب تک یہ نہیں ہو سکے، تب تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی حامل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، یہ ہمارے علماء دین جو کہ سب سے زیادہ قریب ہیں اس میسج کے، ایک عام آدمی تو اتنا قریب شاید نہ ہو، جب وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو تو پھر کیوں نہیں ایسا ممکن ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں؟ دیکھیے علماء دین کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ میں تو آج آپ کے پروگرام میں واشگاف الفاظ میں بات کہتا ہوں، علماء تو علماء ہیں، علماء کبھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ میں آج آپ کو بڑے میں لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آپ کو دے دوں یا کوئی وقت کے اور حالات کے تحت میں علماء پر الزام عائد کر دوں۔ علماء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل ہم نے اپنے طور پر از خود یہ تعین کر لیا ہے کہ ہم عالم ہیں۔ اچھا جی ہاں، ہر آدمی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر قرآن شریف کھول کے ایسے ترجمہ اس کا بیان کر رہا ہے، ایسے تفسیر اس کے بیان کر رہا ہے کہ جیسے وہی معلم ہے اس کتاب کا۔ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے جو بہتر طور پر، جن کو قرآن و سنت اور احادیث کا علم ہونا چاہیے۔ آپ ایسے تھوڑی کسی آیت کا ترجمہ بیان کر کے، میں آپ سے یہ مثال کے طور پر ایک ٹی وی چینل پر میں نے کتاب بلاغت کھولی اور شروع ہو گیا اور میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جناب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے او بھائی
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اپنے پیارے اپنے حبیب اپنے محمد کو مخاطب کیا ہے. تو یہ وہی سمجھ سکیں گے جو اس کتاب بلاغت کی روح کو سمجھ سکتے ہیں, جو اس کی گہرائی کو ماپ سکتے ہیں, اس کی گہرائی میں اتر کر وہ گوہر نایاب تلاش کر سکتے ہیں کہ جن کو شفافیت کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو جائے. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا آپ میجورٹی آف دوز جو ہمیں نظر آتی ہے, کیا وہ علماء دین کہلانے کے حقدار نہیں ہیں؟ دیکھیں جو میجورٹی ہے, جو جن کا کام ہے, میں علامہ اقبال کو ہی کوٹ کروں گا, آپ نے بھی بہت خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا, یہ کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو علامہ اقبال نے علماء کو اس قوم کا نجات دہندہ قرار دیا ہے, اور جو لوگ مساجد میں امامت کرتے ہیں ان کا کام ہے وہ امامت کریں, وہ رہنمائی کریں ہماری نماز میں, لیکن وہ قوم کی رہنمائی کا فریضہ اپنے علم کے ذریعے سر انجام نہ دے. وہ کام علماء کا ہے, وہ کام مفکرین کا ہے. ائمہ جو تھے وہ امام بھی ہوتے, جس طرح میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ ہر نبی تو ہوتا ہے, رسول نہیں ہوتا, اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہر امام جو ہے وہ امام ہے, وہ ہماری امامت کرے گا, وہ ہماری نمازوں کو درست کرے گا, ہم اس کے مقتدی ہیں, وہ ہماری نمازوں کو مستحسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن جو عالم ہے, جو مفتی رفیع عثمانی ہیں, جو مولانا سلیم اللہ خان ہیں, جو مفتی منیب الرحمن ہیں, میں ایک نام دے رہا ہوں, بہت سارے جید علماء ہیں, جو مولانا عبدالرزاق اسکندر ہیں, یہ جو علماء کرام ہیں یہ رہنما ہے جناب, یہ امام بھی ہیں, یہ رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں, یہ روشنی بھی باہم پہنچاتے ہیں. آپ کو ان کے در پہ پہنچنا. اب اس میں اس سے صورتحال میں کون امتیاز کرے گا؟ کیسے پتہ چلے گا ایک عام آدمی کو کہ جو اس سے وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح عالم دین ہے یا نہیں ہے, یا وہ کیا اس قابل ہے کہ اس کی رہنمائی دین کے لحاظ سے کر سکے یا نہ کر سکے؟ اس میں حکومت کا کوئی رول ہے یا نہیں؟ دیکھیں امتیاز تو ہو رہا ہے. اصل میں ہر آدمی کو ہمارے آج کے میڈیا نے زبان اتنی دے دی ہے کہ وہ, میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا, وہ چینل پر آ کر اپنے آپ کو محقق اور عالم سمجھنے لگا ہے, ورنہ علماء تو موجود ہیں. پہلے سے ہو رہا تھا جی, کیا جب تک یہ اتنے سارے چینل نہیں آئے تھے تو کیا اسلام میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا؟ سبھی ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. اب عالم دین تو آپ ہی ہیں. نہیں, میں طفل مکتب ہوں, میں تو بالکل طفل مکتب ہوں, میں تو ان کی علماء کی خاک بھی نہیں. میڈیا کا رول تو ایک پازیٹیو اس لحاظ سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن دیکھیں اپنی تشریحات جب کی جاتی ہیں تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ہر وہ شخص سوچتا ہے ہم کیا کر رہے تھے, یہ تو نہیں ہمارے سامنے بات آ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کنفیوژن پیدا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بہت سارے, ابھی آپ بھی تو بیٹھے ہوئے نا, کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں. آپ ان موضوعات کو مت چھیڑیے کہ جہاں پر اختلاف ہے, جہاں پر تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ پیار کی بات کریں, محبت کی بات کریں. کیا اسلام اسی میں رہ گیا ہے کہ ہم یہ بیٹھ کر گفتگو کریں کہ جناب کس مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے, اور کون سی مسجد ضرار ہے اور کون سی مسجد ضرار نہیں ہے, کس نے یہ کر دیا وہ کر دیا؟ ارے آپ بنیادی باتیں کریں دین کی. آپ 40 سال تک تو رسول اللہ نے اپنے کریکٹر کو ثابت کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک نہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شرعی احکامات کیا ہے, 40 برس تک انہوں نے جو ثابت کیا وہ یہ کیا, جھوٹ نہ بولو, امانت میں خیانت نہ کرو, کسی کو تکلیف نہ دو, کسی کریکٹر بلڈنگ کرے آپ بیٹھ کر چینل پر بیٹھ کر. ہر انسان. ڈاکٹر صاحب ہم ذرا اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کیونکہ آپ کم آتے ہیں اور آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, تو میں ناظرین کو بھی انوالو کروں گا, اور پہلی کال دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ فضل واحد بات کر رہا ہوں ملاکنڈ سے, خاکوٹ سے. جی فضل واحد صاحب ملاکنڈ سے, فرمائیے گا. جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے جی کہ ماشاءاللہ یہ بھی خود ایک 40 سے تعلق رکھتے ہیں نا, اور بڑی محترم شخصیت ہے, اور یہ انہوں نے بھی فرمایا کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ خود قائل ہو جائے اور کچھ دوسروں کو قائل کر لے. ٹھیک. تو یہ جو آج کل یہ ٹینشن چل رہا ہے پاکستان میں نا, جی, تو یہ کیوں ایک کردار ادا نہیں کرنا چاہتے؟ کون سی ٹینشن کی بات کر رہے ہیں؟ علماء کے درمیان ہوتا ہے اور ان کے پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک کردار کیوں نہیں ادا کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس بارے میں بات کرتے ہیں, اور ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کریں گے, دونوں کا جواب اکٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ کالر. السلام علیکم. یہ تو شور شرابہ. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ اقبال نوشہرہ سے بول رہا ہوں جی. اقبال صاحب نوشہرہ سے, فرمائیے گا. اچھا جی, میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جی جناب کہ یہ دیکھیں یہ دینی جماعتیں جو ہیں نا جی, جی تو آپ نے ٹی وی کی آواز ذرا کم کیجیے گا پلیز. تو یہ
تو جی آپس میں یہ انہوں نے فرقہ پرستی بنائی ہوئی ہے، جی یہ فرقوں میں بانٹا ہوا ہے اسلام کو. ٹھیک. جب ایک امام نماز پڑھتا ہے تو پیچھے کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نہیں باندھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ دوسرا، گزری ہوئی حکومتوں نے دنیائی تعلیم، مدرسہ جات میں دنیائی تعلیم پر توجہ نہیں دی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ کی جس جو ہے کوشچن کی وہ سمجھ آ گئی. فضل واحد صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آپس کی آج کل ٹینشن ہے اس میں آپ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتے ہیں، اور پھر دوسرا سوال آپ سے لیتے ہیں. جی میری بڑی خواہش ہے اور بالکل درست فرما رہے ہیں، میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں اور کرنا بھی چاہتا ہوں. عالم آن لائن میرا کردار ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ، اور اس پروگرام میں ہم دو مختلف مکاتب فکر کے علماء کو قریب لاتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. تو کردار ویسے بھی، اور بھی کوئی کہیں پہ بھی ضرورت محسوس ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے جو پیش رو ہیں، جو آپ کے آئمہ ہیں، جن کے آپ طالب علم ہیں، جن سے آپ سیکھتے ہیں، جب تک ان کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہوئی ہے، ہم پیچھے رہ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور وہ بہت زیادہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. نظر نہیں آتا، ورنہ تو خدا کی قسم جو ابھی دوسرا سوال آپ کے سامنے آیا ہے، یہاں پر اتنی نفرتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس شدت کو، اس شدت تک پہنچنے نہیں دے رہا جو نفاق کی شدت ہے. تو یقیناً ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور میں بھی تیار ہوں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جب موقع ملا. یہ جو انہوں نے مدرسوں کی بات کی کہ وہاں پہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر حکومت خاصا رول بھی پلے کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا افیکٹولی شاید ابھی نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی مسالک کا بھی ذکر ہوا. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلک جو ہے وہ کبھی بھی نفاق کا باعث نہیں ہوتا، مسلک ہمیشہ انفاق کا باعث ہوتا ہے. یہ ائمہ اربعہ اگر نہ ہوتے نا تو بہت سارے مسائل آج ہمارے سامنے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہوتے. یہ ائمہ اربعہ کی وجہ سے ہے کہ آج ان کے اختلاف کے باعث وہ ہمارے لیے رحمت بن گیا ہے. ورنہ ہم جھینگا تھوڑی کھا سکتے تھے. اگر امام شافعی اسے حلال قرار نہ دے دیتے تو پھر تو کوئی جھینگا ہی نہیں کھاتا، پراؤن ہی نہیں کھا سکتا تھا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کو ائمہ اربعہ کے اختلاف کی وجہ سے ہم نے رحمت بنا لیا ہے. تو یہ جو مسلک کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ انفاق ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے یقین کی زمین پر اپنے مسلک کا شجر اگا کر اس سے محبت کے ثمرات حاصل کریں. اپنا عقیدہ چھوڑیے مت اور کسی کا عقیدہ چھوڑیے. لیکن کیا اس طرح پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے اور ہو نہیں رہا اس طرح؟ کیا وجہ ہے؟ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور یہ جو عصری علوم کی بات ہے، دیکھیں مدرسہ کہاں ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ مدرسہ سب سے پہلے بنا کہاں؟ ویسے میرے خیال سے تو مدرسہ اسی وقت بن گیا تھا جب اس زمین پر، اس جنت ارضی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. تو مدرسہ تو اسی وقت قائم ہو گیا تھا جب شیش کو آدم نے پہلے معلم بن کر تعلیم دی. لیکن 1400 برس کی تاریخ میں مدرسہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی تھا، حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی تھا، یعنی ان کا مکان بھی تھا. تو مدرسہ تو بہت پہلے بن گیا تھا. اس مدرسے میں کون تھا معلم؟ دیکھیں اب بڑی خوبصورت آپ کے سامنے نقطہ بھی آئے گا. معلم کون تھا؟ معلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے. شہر اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہ شہر ہے، سٹی ہے. شہر میں کپڑے کی دکان بھی ہوگی، شہر میں پرچون کی دکان بھی ہوگی، شہر میں ریسٹورنٹس بھی ہوں گے، شہر میں ہر چھوٹی موٹی بڑی دکانیں، بڑے بڑے سٹورز بھی ہوں گے. اسی لیے اسے شہر کہا جاتا ہے. گاؤں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو علم کے شہر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو کیمسٹری بھی آتی ہے، نبی کو فزکس بھی آتی ہے، نبی کو میتھمیٹکس بھی آتی ہے، نبی کو دین بھی آتا ہے، نبی کو سب کچھ آتا ہے. تو جو اس مدرسے میں معلم ہے وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے. تو ہمارے مدرسے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جہاں تمام علوم پڑھائے جاتے ہوں. تو یہ میرا بھی اچھا، جو کنسرن ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ ہونے چاہیے والی تو بات ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، ہو کیوں نہیں پا رہا؟ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اب ہمارے جو ٹینشنز ہیں، اب ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ امریکن پریشر کہ جی آپ کے مدرسہ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں، اوپر سے یہ جامعہ حفصہ والا معاملہ آ گیا، ادھر سے زیادہ بلکہ بدنامی ہوئی باہر کے ممالک میں کہ جو آپ کہتے تھے کہ یہ دس از دا لارجسٹ این جی او،
اب جو لارجسٹ NGO کے ایک حصے میں رائٹ انڈر دا نوز آف دا گورنمنٹ یہ کچھ سلسلہ ہو رہا ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے مدارس میں کام ہو رہا ہے، یہ بدقسمتی سے اسے سامنے نہیں لایا جا رہا. میں خود مدارس میں جاتا ہوں، آپ یقین کیجئے وہاں کمپیوٹرز پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے IT کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہاں انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے. کتنی پرسنٹیج ہے ایسے مدرسوں؟ جی تقریباً 65-70% مدارس ایسے. یہاں پہ IT کی جی بالکل ہو رہا ہے، اور اب شروع زیادہ کر بھی دیا، یہ نہیں کہ شروع سے ہو رہا تھا، اب اور زیادہ اس طرف رجحان ہوا ہے. تو پرسیپشن ہمارے یہاں غلط ہے، ریالٹی ایسی نہیں ہے. ہمیں اس پرسیپشن کو دور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں ہمیشہ علماء سے گزارش بھی کرتا رہتا ہوں، بسط احترام بھی، کہ آپ اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے آگے آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہے. مدارس کے دورے ہونے چاہیے. پاکستان میں جو بڑے بڑے مدارس ہیں، جامعہ بن نوریہ العالمیہ، دارالعلوم، جامعہ اسلامیہ، اس کے علاوہ جامعہ فاروقیہ، بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مدرسہ نعیمیہ، جامعہ نعیمیہ، سب جگہ پر ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اور دیگر جو چینلز ہیں، ادارے ہیں، نشری ادارے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جا کر وہاں ڈاکیومنٹریز بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. لیکن اصل میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب 100 لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور ایک آدمی چلا رہا ہو تو چلانے والے کی زیادہ چلانے والے کی زیادہ سنی جاتی ہے. ایک کالرز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے جی؟ جی میں افراز بول رہا ہوں سعودیہ سے. جی سعودی عرب سے فرمائیے گا جی. جی سر، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ فرقہ وارانہ جو نفاذ پھیلا ہوا ہے، جو مذہبی انتشار پھیلا ہوا ہے، جی جی، ایک پارٹی ادھر کھینچ رہی ہے، دوسری ادھر کھینچ رہی ہے، کہ یہ نظام ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ہی وجہ سے سعودیہ کے اندر ہے. ٹھیک. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی تمام فرقے وغیرہ ختم کر دی جائیں اور ایک فرقہ ہونا چاہیے؟ جی ایسے ہونا چاہیے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، ایک پیغمبر ہے. یہ کوئی مذہبی جماعت ادھر کھینچ رہی ہے، کوئی ادھر کھینچ رہی ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. آئی وش کہ اس طرح ہو سکے. ایک کالر کو ساتھ بلینڈ کریں گے، دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. اور یہی تو رو رہے تھے ابھی علامہ اقبال کا بھی میں نے جو آپ کو شعر سنائے، یہی تو مسئلہ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ محمد اشرف رنالہ خور سے بات کر رہا ہوں جی. اشرف صاحب رنالہ خور سے فرمائیں جی. کسانہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ کی جگہ جہاں دیکھتا ہے وہاں پہ وہ اپنا مدرسہ اور مسجد تعمیر شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایسے ہی باتیں جو ہے یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتی؟ ناجائز جو تعمیرات ہیں اس کی طرف. اور پہلے کالر نے کہا کہ جناب یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی سینٹرل اتھارٹی ہو اور اس کے تحت جس طرح سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اس طرح کی چیز. بنیادی طور پر آج تک ہم یہ نہیں سوچ سکے، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ قرآن پاک سے ہماری دوری ہے. بہت خوبصورت قرآن پاک میں آئے تھے کہ جن لوگوں نے دین میں نئی نئی راہیں نکالنی. دیکھیے آپ ذرا کلام دیکھیے، جن لوگوں نے دین میں، اب یہ نبی سے خطاب ہو رہا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو آپ کے قلب پہ نازل کیا. جن لوگوں نے دین میں نئی نئی راہیں نکالنی، اے پیارے تمہیں ان سے کچھ کام نہیں. یہ رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے پیارے تمہیں ان سے کچھ کام نہیں. اللہ روز حشر یا اس دن فیصلہ کر دے گا کہ کون کس راہ پر تھا. تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اس پر زیادہ غور کرنے کے بجائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو وہ جو اللہ کی رسی نظر نہیں آتی، وہ کہیں لٹکی بھی نہیں ہے. یعنی آپ باہر نکلیں گے ٹی وی اسٹیشن کے باہر کہ آپ جا کے رسی تلاش کریں. رسی ہے عشق رسول. اگر آپ کے پاس محبت مصطفیٰ ہے، اگر آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سمندر آپ کے وجود میں موجزن ہے، تو اس سے عقیدت کے چند ڈول بھر لیجئے اور دیکھیے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق قائم رہیے. اور یہ مت سوچئے کہ کون کس طرف آپ کو گھسیٹ رہا ہے. قرآن تو آپ کو اپنے پاس گھسیٹ رہا ہے نا، رسول تو آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے نا، اللہ تو پروردگار تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، اگر میں تجھے پکڑ کر اپنے پاس نہ لے آؤں تو کہنا. تو سب آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے، قائم رہیے. جب خود فرما رہے ہیں آپ کہ ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، تو پھر آپ کو خود بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ اس میں آپ کو ایک قطعہ سنا دیتا ہوں کہ یا الہی خیر ہو اس دور میں اسلام کی، رہبر اسلام ہتھ کنڈوں کے ماہر ہو گئے. ایک عالم کی ہدایت پر عمل ہم نے کیا، دوسرا عالم یہ بولا آپ کافر ہو گئے. تو اس میں لچتے چلے جائیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر کاربند رہیے اور اس پر پریکٹس کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیڑا پار کرے گا. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? जी मैं हसीब खान यूसुफी बात कर रहा हूँ मक्का से। मक्कातुल मुकर्रमा से। फरमाइएगा जी हबीब साहब। जी सर, ये लियाकत साहब को भी और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है हमें देख कर जनाब। बड़ी मेहरबानी जनाब, क्या फरमाएंगे? मेरा ये सवाल है जनाब कि अभी हमारे खाने काबा से इमाम साहब गए जो रमजान में यहाँ पे दुआएं करवाते हैं, जिनके पीछे बादशाह, बड़े बड़े मुल्कों के सदर, वजीर आजम सब दुआएं करते हैं यहाँ पर। और तकरीबन रमजान में इतना रश होता है, 30-35 लाख आदमी उनके पीछे दुआएं पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज में इतना जादू दिया है बेशक, कि मतलब हर आदमी उनसे मानूस रहता है। बेशक। तो वो जब पाकिस्तान गए तो हमारी सियासी जमातें, जो मजहबी जमातें हैं, उनके कोई भी रहनुमा उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। ना फजर की पढ़ी उन्होंने जामा शर्किया में, ना मगरिब की पढ़ी बादशाही मस्जिद में, ना जुम्मा पढ़ा। ये क्या, कौन सी मजहबी जमातें हैं? मेरी समझ से बाहर है ये। प्लीज क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? चलें, थैंक यू वेरी मच। मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग और आप तो उनसे डायरेक्टली डील कर रहे हैं। क्या ऐसा वाकई हुआ कि लोगों जी? ने पहले तो मैं ये बता दूं, एक सवाल इससे पहले था कि वो जो नाजायज़ मसाजिद बनाई जाती हैं, इसमें मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि क़तन कोई भी मस्जिद जो नाजायज़ ज़मीन पर हो, यानी नाजायज़ ज़मीन से मुराद ये कि अगर वो किसी की मिल्कियत है और उसको पैसे देकर नहीं ख़रीदा गया, अगर वो कोई है उसका यानी दावेदार है, तो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वहाँ पर जायज़ नहीं है नमाज पढ़ना। ये शरीयत का फ़ैसला है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है, तो वो नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक सरकारी एराज़ी का ताल्लुक़ है, सरकार का तो वैसे ही काम होता है कि वो मसाजिद की तामीर के लिए या मदारिस के लिए अपना किरदार अदा करे। ये एक अलग बहस है, एक अलग इशू है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसकी मिल्कियत है, अगर वो इजाज़त नहीं दे रहा मस्जिद बनाने की, तो वहाँ मस्जिद कायम नहीं हो सकती। अब ये जो इन्होंने सवाल किया है हमारे भाई ने कि बहुत सारे सियासी जमातों के लोग उन्होंने नमाज वहाँ नहीं पढ़ी है। खैर मैंने तो मुसलसल उनके साथ ही हूँ, मेरी बड़ी खुशनसीबी है, हर नमाज में उनके साथ रहा हूँ मैं। और क्या खूबसूरत मैंने आपको फरमाया कि उनकी जो क़िरात है। लेकिन जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है, जिन सियासी जमातों ने, मैं यही कहूँगा कि वो अपने गुनाह माफ़ कराने के लिए जाते रहते हैं अमूमन हरम शरीफ, तो चले जाएंगे किसी वक्त। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। डिज़ाइन उन्होंने नहीं पढ़ी या आपके साथ कुछ मोहब्बत थी इस वजह से नहीं पढ़ी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बाय डिज़ाइन हुआ हो। ये यकीनन देखें, वो आए हैं बुनियादी तौर पर जामिया अशरफिया की दावत में, और हुकूमत पंजाब ने उनको जिस तरह प्रोटोकॉल दिया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी शुजात हुसैन साहब को, जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने उनको यहाँ पर रिसीव किया और लेकर आए। तो ये उनका ज़्यादातर ये प्रोग्राम जो था, ये कुछ तयशुदा नहीं था कि कितने वक्त कहाँ नमाज पढ़ानी है, क्या करना है। और बहुत सारे अभी देखिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, ये भी नहीं मालूम था। वो हफ्ते को यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे थे। अच्छा। लेकिन उलमा की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत एक्सटेंड किया। और फिर फैसल मॉस्क में बहुत सारे सियासतदान थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वज़रा थे जो, लेकिन जो नहीं पहुँच सके, यकीनन वो उनकी एक बदकिस्मती हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ पाए हैं तो ये कोई उन्होंने कोई प्लान किया था, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा एक जंप लेते हैं डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि कल एक वहाँ पे शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के मंदूबीन ने शिरकत की और उस पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका कश्मीर के हवाले से। हम चलते हैं ज़रा शिमला में और बात करते हैं सैफमा के सेक्रेटरी जनरल इम्तियाज़ आलम साहब से। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, कल सुना कि वहाँ पे खासी गर्मा गर्मी हुई, आप आपस में खासी आपकी वहाँ पे तकरार भी हुई लोगों से, और बात ये थी कि जम्मू और कश्मीर को उसमें शामिल ना किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को शामिल ना किया जाए उस डिक्लेरेशन में। तो इसकी तफसीलात कुछ ज़रा बताना पसंद फरमाएंगे आप? नहीं, बहुत सारा ये कंफ्यूजन हो गया कि कुछ नई चीजें आ रही थी तजावीज जी जो पाकिस्तानी वफद ने दी थी कश्मीर के सवाल पे, लेकिन फिर फाइनली जाहिर है कि वो पोजीशन इंडियन एमपीज को कबूल नहीं थी। तो लिहाजा ये हुआ कि जो भूरपुर में डिक्लेरेशन हुआ था उसे ये अडॉप्ट कर लिया गया, जो ये कहता है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मौजूदा पीस अमल को, पीस प्रोसेस को खुशामदीद कहते हैं, और ये कि और इसका मकसद दोहरा है। एक ये कि ऑल ऑप्शंस फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री ऑफ वायलेंस, टेररिज्म एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, कि फाइनल सेटलमेंट की बात इसमें मौजूद है। कश्मीर का सवाल ये नहीं है कि उसे फारिग कर दिया गया, निकाल दिया गया, ये बात गलत है, बल्कि फुल्ली इसमें बल्कि सपोर्ट किया गया है। जो जनवरी 6 का बयान है 2004 का, 24 सितंबर 2004 का, अप्रैल 18 2005 का, और हवाना स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल 2006। इसी तरीके से बाद में ये हुआ है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी प्रपोज किया गया है, जैसे आसियान के फोरम
جیسے آسیان کے فورم کی صورت میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے، اسی کی لائنز پہ یہ پرپوز کیا گیا ہے. اور لیکن اس سے زیادہ جو بات اوجھل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا، ایک بہت وسیع، ایک کمپریہنسو ویژن دیا ہے سیفما کی اس پارلیمنٹری کانفرنس نمبر 2 نے، اور اس پہ ایک کال فار ایکشن ہے یہ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ملکوں کو اپنے بڑھنا چاہیے ایک ساؤتھ ایشین اکنامک یونین کی طرف. اور ساؤتھ ایشین پارلیمنٹ کے سوال پہ ہر ملک سے 4 نمائندوں پر مشتمل ایک پارلیمنٹری کمیشن بنایا گیا ہے، جس کی صدارت، جس کے پیٹرن سومناتھ چٹرجی جو لوک سبھا کے اسپیکر ہیں، وہ انہوں نے قبول کیا بننا، جو کہ ساؤتھ ایشین پارلیمنٹ کے معاملے میں سارک کے ساتھ کوشش کرے گا کہ کوئی شکل، کوئی ڈیلیبریٹو باڈی کی شکل اختیار کر لے. جہاں تو امتیاز صاحب اس میں جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں اس میں تو خاصی چیزیں جو ہیں آپ نے اچیو کی ہیں، لیکن جو یہاں پہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کے مطابق تو وہاں پہ خاصی گڑبڑ ہوئی اور ایک لحاظ سے ناکام ہوئی ہے آپ کی کانفرنس. نہیں، ہماری یہ میرے پاس 9 صفحے کا ڈیکلریشن ہے جو اس کانفرنس نے متفقہ طور پر جاری کیا ہے. اچھا جی. 9 صفحے کا ڈیکلریشن ہے اور اتنا وسیع ہے کہ آج تک سارک کی سطح پہ اتنا وسیع اتحاد اور اتفاق رائے وجود میں نہیں آیا ہے. تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے آپ کی کانفرنس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علاقائی عظیم اتفاق رائے ہے، ایک گریٹ ریجنل کنسنسس. چلیں اللہ تعالیٰ کرے کہ جس میں A to Z کوئی ایشو نہیں چھوڑا گیا، پانی سے لے کر انرجی تک، توانائی تک، جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہیں، انٹر اسٹیٹ کانفلکٹس ہیں، اس کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن میکنزم تک، اور اس کے علاوہ ویزا رجیم، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. اور کشمیر کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خاص پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایگزیکٹلی مجھے ذرا بتائیے گا کہ یس اور نو میں. میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو، میں نے پڑھ کے بتایا آپ کو کہ آل آپشن فار اے فائنل سیٹلمنٹ آف JNK کوسچن will be explored. اچھا، اس میں انڈینز نے بھی اس پہ ظاہر ہے کہ اتفاق کیا، اور جو ہم نے یہاں پہ اخبارات میں پڑھا کہ وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی کشمالہ طارق صاحبہ کی اور دوسرے لوگوں کی، اور اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے؟ نہیں، کشمالہ طارق تو ایسی وہاں پہ کچھ اور مسئلے پہ اس کو اور معاملہ تھا، تو پاکستانی ڈیلیگیٹ کے ساتھ معاملہ تھا. اچھا، اس کا تعلق کشمیر کے سوال سے اور ہندوستان پاکستان کے معاملہ سے نہیں تھا. چلیں، ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ وہ ٹریویڈی صاحب نے جب کوئی بات کی تو پھر انہوں نے اس کو آگے سے وہ کیا. نہیں، جب اس کے ساتھ کوئی مکالمہ نہیں ہوا. البتہ یہ تھا کہ اس پہ اختلاف رائے تھا بہت سارے نئی تجاویز پر، جس پر ہم نے ایک سب کمیٹی بنا دی، جس میں 5 ممبرز آف پارلیمنٹ انڈیا سے تھے اور 5 ممبرز آف پارلیمنٹ پاکستان سے تھے. اس میں سینئر سینیٹر ایس ایم ظفر بھی تھے، اس میں حافظ حسین احمد بھی تھے، اس میں بڑے سینئر پالیٹیشینز تھے. پھر انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہم آلریڈی بھورپور میں اتفاق رائے کر چکے ہیں، ہم اس سے پیچھے کیوں جائیں. اسی کو ڈیکلریشن میں فائنلی شامل کر لیا گیا. امتیاز صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ بات تو لنچ کے دوران 1 گھنٹے میں طے ہو گئی. چلیں، تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک جی. تھینک یو ویری مچ. امتیاز عالم صاحب سیکرٹری جنرل سیفما ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ ڈیکلیریشن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچیو بھی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو ہمارا جو باہمی تعلق ہے پاکستان بھارت کا وہ بھی ذرا بہتر ہو. بات جو ہو رہی تھی عامر صاحب، اس میں بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے ریلیجس ہارمنی، اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے. جی، میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات کچھ علماء دین آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، کچھ لوگ ذرا تھوڑے سے دور رہتے ہیں. جی، ایک سینٹرل اتھارٹی ہم کیوں نہیں قائم کر پاتے ہیں کہ جو اس طرح کی ریلیجس ہارمنی کے لیے کوئی بھی چیز ہو تو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرے، اور علماء کا ایک بورڈ ہو یا باڈی ہو اس طرح کی بہت بڑی. ابھی تو ہیں دوسری چیزیں، لیکن یہ کہ اس چیز کو حل کرنے کے لیے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوں، اور جو سب سے جن کو ایلڈرز کہتے ہیں کہ ایلڈرز اس میں موجود ہوں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس کو وہ حل کر سکیں. جی، نہیں آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی باڈی یقیناً ہم نے پہلے بھی تجویز دی تھی پرائم منسٹر صاحب کو بھی، پریسیڈنٹ صاحب کو بھی، کہ ایک باڈی ایسی بننی چاہیے. اور ابھی بھی بہت سارے ہمارے جو جید علماء کرام ہیں قابل احترام، ان کا یہی کہنا اور ماننا ہے کہ اسلام آباد میں یا دیگر تقاریب میں جن علماء کرام کو بلایا جاتا ہے ان کی نمائندگی نہیں ہو پاتی ہے، یعنی سب جگہ پر نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آ نہیں پاتے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس پہ تجاویز بھی دی گئی ہیں، کام تو ہو رہا ہے. امید واسق ہے کہ اس برس کچھ نہ کچھ ہوگا. ہماری بہت زیادہ اس پر ہم بہت زیادہ اس کو پش کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہیمرنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک باڈی ہو اور علماء ہی اس کو طے کریں. بالکل ٹھیک. سندھ کی سطح پر ہم نے کوشش بھی کی تھی علماء کونسل بنانے کی، اور وہ ایک حد تک بن بھی گئی تھی،
لیکن بہرحال کچھ حالات آڑے آ گئے، وہ نہیں بن سکی. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں وہی درست ہے کہ جب تک کوئی باڈی نہیں بنے گی، سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اور وہ اس پلیٹ فارم پر آ کر لوگوں کو قائل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے یہ مسئلہ کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا، ابھی تک ہم چاند کے معاملے پر ہی اتنے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کہ ہر سال، اب دیکھیں ہر مہینے چاند تو نکلتا ہے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی کو، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنا ہوتا ہے اس وقت ہمارے درمیان تمام قسم کے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. وہاں بھی اسرار بھائی وہی انا کا مسئلہ ہے، ایگو ہے. یعنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی جب موجود ہے تو دیکھیں نا، پھر تو آپ کو اس کا فیصلہ ماننا چاہیے نا. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط کرتے ہیں تو پھر گناہ ان کے سر جائے. بالکل صحیح بات ہے. ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی، مفتی منیب الرحمان صاحب، تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ اسے تسلیم کر لیں. اب خالی جو ہے وہ سرحد کے علماء ایک طرف ہو جائیں، اس صرف حکومت سے اختلاف کی وجہ سے، یہ دیکھیں بڑی سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور کالرز میں دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کہاں سے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر عبدالرزاق گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب گجرانوالہ سے فرمائیے. آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے. بڑی مہربانی جناب. اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں 2 سال سے کوشش کر رہا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہو سکی. ڈاکٹر صاحب بڑی کرسمیٹک پرسنالٹی ہیں، کم ذرا نظر آتے ہیں. بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ فرقہ، یہ جو فرقہ پرستی کے بارے میں پوچھنا تھا جناب. کہ ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں لوگ. ہاں جی. اکثریت میں دیکھا ہے. یہ کس طرح مسلمان ہو سکیں گے؟ کافر کب ایک آدمی دوسرے کو کافر کہا، دوسرا تیسرے کو کافر کہہ رہا ہے. ٹھیک. تو ہمارے نظر میں کون ہے مسلمان؟ چلیں، یہ ویسے ان کا جواب آپ نے سنا نہیں، وہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، لیکن ایک سیکنڈ کالر جو ہیں وہ نیکسٹ کالر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میں فکر حسین بات کر رہا ہوں مردان سے. مردان سے فرمائیے گا. جی اسرار صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. جی اسرار صاحب، آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں. اللہ آپ کا پروگرام بھی بہت زبردست جا رہا ہے. بہت مہربانی، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کرنی ہے. جی فرمائیے گا. جی ابھی اس نے کچھ علماء کا نام لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور یہ دوسرے لوگوں کا. رفیع عثمانی صاحب. جی اس علماء نے اس نے ایک بل بنایا تھا حقوق نسوان کے بارے میں، تو اس ڈاکٹر صاحب نے وہ اسے ٹھیک کہا، جبکہ وہی علماء نے اسے غلط کہا کہ غیر اسلامی ہے. تو یہ مذہبی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان علماء کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس باتوں سے تو تفرق پیدا ہوتا ہے نا، کہ وہ ان کو صحیح مانتے ہیں، یہ ان کو غلط مانتے ہیں. ہمارا دوسرا سوال یہ مدرسے کے بارے میں. یہ ہر جو دوسرا حکومت مدرسہ آتا ہے کہ مدرسے میں دنیائی تعلیم ہونے چاہیے، لیکن ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اسکولوں میں، کالجوں میں بھی دینی تعلیم ہونا چاہیے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. پہلی کال جو تھی جی کہ کافر کہتے ہیں ہمارے کو. اسرار بھائی دیکھیے، میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں. میں ایک رکن قومی اسمبلی بھی ہوں، وزیر بھی ہوں. مجھے اپنے استحقاق کا بڑا خیال رہتا ہے. اگر میرا استحقاق کہیں بھی مجروح ہو جائے تو میں اسمبلی میں قرارداد پیش کرتا ہوں. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک. جناب میرا استحقاق مجروح ہو گیا، فلاں شخص نے میرے ساتھ بد تہذیبی کی. اچھا چلیے، میں تو MNA ہوں یا وزیر ہوں. ایک عام آدمی سڑک پر اگر اس کی گاڑی کو کوئی ٹکر مار دے تو وہ دروازہ کھول کر وہ سناتا ہے، کیونکہ اس کا استحقاق مجروح ہوتا ہے. ہر انسان اپنے استحقاق کا بڑا خیال رکھتا ہے. اس کا استحقاق مجروح ہو جائے وہ برداشت نہیں کرتا کہ جناب کیسے ہو گیا مجروح. تو یاد رکھیے اسرار بھائی کہ میرے پروردگار کا بھی ایک استحقاق ہے، بے شک اس کی بھی پریولیج ہے. اور کسی کو کافر قرار دینا یا کسی کو دین حق پر قائم رہتے ہوئے قرار دینا، یہ صرف میرے رب کا استحقاق ہے. اس نے یہ استحقاق کسی کو نہیں دیا. تو ہم تو اپنا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں تحریک پیش کر دیتے ہیں، لیکن دن میں کتنے گھنٹے نہیں گزرتے کہ ہم اپنے رب کا استحقاق مجروح کرتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں دین میں داخل نہیں ہے، فلاں کو کافر قرار دے دو، فلاں کو دین سے خارج قرار دے دو. یہ پروردگار نے فیصلہ کرنا ہے کون کفر پر ہے اور آپ کو یہ ایک حدیث مبارکہ بیان کر دوں جو کہ صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جب تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک کو ایک واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہاں پر اعمال کا جب حساب و کتاب ہو رہا تھا تو ایک شخص کو، یہ تمثیلی مناظر تھے سارے جو نبی کو دکھلائے گئے ہیں، تو وہاں پر
تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں انہوں نے جہنم اور جنت کے، اول تو جہنم میں تو رسول کو لے جایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ اگر وہاں جاتے تو جہنم ہی سرد پڑ جاتی، وہ تو اتنے رحمت للعالمین ہیں، تو جہنم کے تمثیلی مناظر دکھائے تھے اور جنت لے جایا گیا تھا، تو یہ لوگوں کے ایک ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جب وہاں پر مناظر دکھائے گئے تو کسی کے اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو دکھایا گیا منظر کہ اس کو مالک گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جا رہا ہے، اور کرامن کاتبین بصد احترام اپنے رب کے حضور یہ التجا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی لکھ رکھی تھیں، تو یہ مالک اسے جہنم میں کیوں لے جا رہا ہے؟ تو پروردگار جواب دے رہا ہے کہ جو تم دیکھتے تھے وہ تم نے لکھا، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیں آپ، باطن کو میرا رب جانتا ہے، تو آپ کسی کے بارے میں خدا کا واسطہ فیصلہ نہ دیں کہ یہ کفر کے درجے پر ہے، یہ کافر ہے، کیونکہ باطن کو صرف رب جانتا ہے۔ اسے کس کی ادا پسند آ گئی ہے، وہ تو اداؤں پہ نوازتا ہے، کس کی ادا اسے بھا گئی ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کی آپ کو سامنے مثال دینا چاہوں گا، صحیح حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پروردگار کو سخی محبوب ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ کیا بات، سخی میں چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، وہ سخی کو دوست رکھتا ہے۔ تو اب وہ کس کی ادا پر کس کو نواز دے، ایک طوائف کی وہ اس بنیاد پہ بخشش کر دیتا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، تو وہ کس کو کس وقت نواز دے، تو ہمیں کفر کے درجے پر کسی کو بھی چھوٹا سا ذرا جواب دیجیے گا اور اس کا جو ویمن پروٹیکشن بل کی جو بات ہے اور مدارس کی بات ہے، میں جناب مفتی رفیع عثمانی، عبدالرزاق اسکندر صاحب یا مفتی منیب الرحمن صاحب یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو بڑا مانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ ان کی مانتا بھی ہوں۔ ایک تو بڑا ماننا ہوتا ہے اور ایک ان کی ماننا ہوتا ہے، تو میں ان کی مانتا بھی ہوں، اور جو ان کا موقف ہے وہ بالکل درست ہے، اور اسی موقف کو میں تسلیم کرتا ہوں جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے اس میں تبدیلی لے کر آئے تھے وہ ان کے موقف کے مطابق ہی لے کر آئے تھے۔ بالکل ٹھیک، زبردست۔ اور یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری ہے، مجھے پتہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پاپولر ہیں، اتنی زبردست کالز آ رہی ہیں اور لوگ تھم ہی نہیں رہے ہیں۔ نیکسٹ کالر دیکھیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے جی؟ جی میں عاطف خان بات کر رہا ہوں، یو ایس اے نیو جرسی سے۔ نیو جرسی سے عاطف خان صاحب، فرمائیے گا جی۔ جی میں پہلے آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک بڑا ہی اچھا پروگرام ہے، اور جس طرح عامر بھائی اس میں جیو پہ ایک پروگرام کرتے ہیں عالم آن لائن، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیسکلی عامر صاحب آپ سے کہ مطلب ہمارے ہاں جو دین کا ایک، میں بھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں، مطلب میں یہاں سے پچھلے 10 سال سے میں یو ایس میں ہوں، اور ابھی میں پاکستان سے 1 مہینہ پہلے ٹور کر کے گیا ہوں، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، مطلب سب لوگ کہتے ہیں، ہم لوگوں نے تبلیغی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مطلب وہاں پہ صفائی کا نظام دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہمارا آدھا ایمان تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، اور باقی 50% بھی ہم باقی دوسری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن حضور کی سنت کو ہم پوری طرح فالو نہیں کرتے، مطلب ہر کوئی دوسروں کو تبلیغ کرنے نکل رہا ہے، چلیں عاطف صاحب، تھینک یو، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے صفائی کے بارے میں بات کی، ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کریں گے اور دونوں کا جواب اکٹھا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے جی؟ منظور راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں کسانہ بھائی۔ منظور صاحب راول پنڈی سے، فرمائیے گا جی۔ کسانہ بھائی آپ کی بہت آپ کو مبارک ہو کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ دے رہے ہیں، بڑی مہربانی جی۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا یا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ تو ہمارے دین میں یا ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان واقعتاً کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو ہم شر کہہ سکتے ہیں جی۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لا علمی کی بنیاد پر ان پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ مثلاً یہ ہر سال ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ جی عیدیں 2 کیوں ہو گئی ہیں؟ سنت سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے میرا خیال ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عید دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرض کریں کوئی شخص اس طرح سے اپنی رائے قائم کر کے زیادہ مناسب سمجھتا ہے، پہلے یا بعد میں پڑھ لیتا ہے، تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس میں کوئی گناہ اور ثواب کا پہلو ہو۔ ڈاکٹر لیاقت صاحب اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، وہ اگر اس بارے میں تھوڑی سی پوزیشن واضح کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ عاطف صاحب نے صفائی کے بارے میں کہا، یہ تو خیر حقیقت ہے کہ آپ جہاں پہ بھی چلیں، مسلمان ممالک میں بھی، صرف پاکستان نہیں، ہم لوگ کیوں اس میں پیچھے ہیں؟ دین کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ صفائی تو ہے۔ آپ صفائی کو اگر وسیع معنی میں لے جائیں، ہماری صفائی کے لیے تو سب آئے ہیں، طہارت کے لیے، ہمیں طاہر کرنے کے لیے تو سارے انبیاء کرام تشریف لائے تھے۔ تزکیہ نفس جس کا میں نے ذکر کیا، نفس کی بھی صفائی ہوتی ہے، آنکھ کی صفائی ہوتی ہے، پورے وجود کی صفائی ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہاں تک حکم ہے اسرار صاحب کہ راہ چلتے کسی مسلمان بھائی کے راہ میں چلتے ہوئے اگر کوئی پتھر ہو اسے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔
یعنی صفائی کی یہ انتہا ہے. تو بہرحال یہ بہت افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ مسلمان جن کو یہ تبلیغ کی گئی ہے صاحب ایمان افراد کو کہ وہ صفائی کو اختیار کریں، شعار بنائیں، ہم اسے اختیار نہیں کرتے. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ درست فرما رہے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے، اور مجھے بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے، ہم سب کو ہوتا ہے جب ہم یہ گندگی کے ڈھیر دیکھتے ہیں جبکہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو لمحہ فکریہ ہے وہ ہے کہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے، جو بڑے ریلیجس لوگ ہیں، ان کو کم از کم ایک مثال بننا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جی بالکل بننا چاہیے. بس پھر وہ اقبال کا ایک شعر پیش کروں گا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. کیا بات. تو یہ بس اپنے آپ کو بدلیں، سب کو اپنے آپ کو بدلنا اور چاہیے. یہ جو منظور صاحب نے پنڈی سے کال کیا کہ ہم لوگ بہت فرویات میں پڑ جاتے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے یہ درست فرما رہے ہیں کہ بالکل یہ لا علمی کی بات ہے. اگر دوسرے دن بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اصل میں یہاں تک تو آپ کی بات بالکل شرعی بنیاد پر درست ہے، لیکن اجتماعیت کے تصور کی ہم اس وقت بنیادی طور پہ جن حالات کا شکار ہیں پوری دنیا میں، جو اسلام کو متعون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم ویسٹ کو سمجھیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ویسٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم تو سب سمجھتے ہیں جی، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. ہم سے زیادہ کون انبیاء پر ایمان لائے گا؟ کیا آپ محمد کو مانتے ہیں؟ کیا آپ نے ہمارے آپ کے گھر میں محمد نام رکھا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو کئی موسیٰ اور عیسیٰ مل جائیں گے، ہمارے ہاں تو کئی داؤد اور یعقوب مل جائیں گے، ہمارے ہاں تو کئی یونس اور یوسف مل جائیں گے، لیکن کیا آپ کے یہاں کوئی محمد پایا جاتا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ان کو ہے. تو یہ اجتماعیت کے لیے ہمیں بہرحال یہ عید کے ایک تصور کو لے کر آنا چاہیے. اجتماعیت. اور اس میں کالرز جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سے بات ہو سکے. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں راہیل حسین بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. راہیل صاحب فرمائیے گا جی پنڈی سے. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سر. تھینک یو جی. اور سر میں عامر یعقوب صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. فرمائیے. سر ایک تو یہ کہ آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے. شکریہ بھائی. اور کیا کہتے ہیں آپ کے جو دلائل دینے کا طریقہ، بات کرنے کا انداز ہے، میری خواہش ہے کہ جو بھی ٹیلی ویژن میں آتا ہے وہ اسی طریقے سے بات کیا کرے. کیونکہ کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ ان کو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. اپنے مذہب کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح معلوم ہی ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. سر میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کا لال مسجد والے کا، ان کا آخر کیا مسلک ہے اور ان کے آخر کیا وجہ کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ چلیں تھینک یو ویری مچ. اسلام کے بدنام کر رہے ہیں. لال مسجد کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آخری کال لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے. اور نیکسٹ کالر اور آخری کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں ویس میر سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی ویس صاحب فرمائیے گا سیالکوٹ سے. جناب میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے پرسنالٹی میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. رکھتے ہیں جوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. کیا بات ہے جناب. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. دونوں شیئر کر دیتے ہیں. میں نے یقین کریں آپ کو، میں نے جیو ہر میں چینل دیکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا کہ یہ شاید گورنمنٹ کا چینل ہے، کم ہی دیکھتا تھا، لیکن کافی 3-4 دن پہلے بھی میں نے دیکھا ہے. تو یقین کریں کہ اتنے جو دل کی آواز ہے نا عوام کی، وہ سوال آپ کرتے ہیں. چلیں بڑی مہربانی. چینل نہیں کرتا. آپ کی محبت ہے. آپ سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام بہت زیادہ. چلیں تھینک یو ویری مچ. آپ نے سلام کیا، پیش کیا، اور بڑی مہربانی. وعلیکم السلام. اور لال مسجد کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا اور آپ کے سٹائل کی تعریف کی ماشاءاللہ. اور اس میں تھوڑا سا کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی تعریف کے قابل میرے پروردگار کی ذات ہے. اگر وہ چاہے تو میری اس وقت سانسیں ختم ہو جائیں اور میں یہاں پر ختم ہو جاؤں، تو سب اس تعریفیں اسی کے لیے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا لال مسجد کے حوالے سے کہ اس جملے کو کافی سمجھا جائے کہ لال مسجد کے لوگ اس انگلی کے ساتھ جڑے ہوئے ناخن ہیں، اور ناخن کو کھال سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ غیر نہیں ہیں. اور بات چیت کے ذریعے اور یقیناً افہام و تفہیم کے ذریعے کچھ ان کو قائل کیا جائے گا، کچھ ہم قائل ہوں گے. اسی طرح سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سوچ مسلط، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، تو یہ میں اپنے لیے اپنے اوپر بھی تو لاگو کروں گا نا، یا میں خود جا کے اپنی بات ان کو سمجھانا شروع کر دوں. کچھ ان کی سنی جائے، کچھ اپنی سنائی، کچھ وہ بھی سنیں اور کچھ وہ. دین ہے ہی اسی کا نام. میں آج آپ کو ایک سچی بات بتاؤں. خانہ کعبہ کا جب طواف ہوتا تھا، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، خانہ کعبہ کا جب طواف ہوتا تھا تو برہنہ ہوتا تھا. درست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف اور برہنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طواف کو ایک اسلامی انداز، ایک اسلامی طریقہ اختیار دیا، تو اس وقت بھی پروردگار کے حبیب نے اس پوری برہنگی کو ختم نہیں کیا.
دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ کچھ ان کی رکھی، کچھ اس روایت کی رکھی، کچھ اس ٹریڈیشن کی رکھی، اور احرام کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس ٹریڈیشن کو بھی برقرار رکھا، یعنی ان کی بات بھی رہنے دی، حالانکہ وہ دور جاہلیت تھا، وہ ایک اندھیرا دور تھا، لیکن اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عثمان ابن طلحہ کو جب چابیاں، یہ کلید بردار ہے عثمان ابن طلحہ، جب عثمان ابن طلحہ سے چابیاں لینے کا وقت آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت عباس نے بھی، دونوں نے، تو ابن عباس تو بہت چھوٹے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں چابیاں اب لے لینی چاہیے، اب ہمارے خاندان کے پاس آنی چاہیے، بنی ہاشم کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے آپ کو ایک دفعہ چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، عثمان ابن ابی طلحہ کو، اس کو چابی دیتے ہوئے کہا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو ٹریڈیشنز کو برقرار رکھا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی کا مطلب دین ہے کہ کچھ ان کی سنی جائے، کچھ اپنی سنائی جائے، کچھ وہ ہماری مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں، کچھ حل کے نزدیک ہم پہنچے ہیں ویسے؟ جی حل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور حل ہی نکلے گا، کوئی آپریشن نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی طاقت کا استعمال وہاں پر نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی حل ہوگا۔ عبدالرشید غازی صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں، عبدالعزیز صاحب سمجھدار آدمی ہیں، بات ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ہوگا، اور اللہ کرے کہ جو ہم مذہبی ہم آہنگی کی بھی باتیں کر رہے ہیں ان میں بھی کامیابی ہو، اور پاکستان میں امن کا گہوارہ جو ہے جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ وہ بنے، اور آپ کی اس میں کوششیں جو ہیں وہ ان کا ہمیں انتظار بھی ہے، اور اللہ کرے کہ ان میں ثمر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کی عزت بڑھی اور ہمارے لوگوں نے آپ کو دیکھا کتنا پسند کیا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، اور بات ہو رہی تھی مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ اس کا دور دورہ ہو۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسراء کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔